نو کچھ مصیبت کشمیر کیسے ہیں ابھی ابھی حضور سے والا؟ وہ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک، طبیعت صحیح ہے انشاءاللہ؟ بہت شکر ہے چلیں جی، پروردگار کا۔ الحمدللہ جی بالکل۔ الحمدللہ، حکم اچھا کریں۔ جی، حسن صاحب ڈبیٹ دیکھی میں نے، ہوں، کافی لمبا ہو گیا انتظار، آپ سے جی کویسچن کرنا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ڈبیٹ کے ریلیٹڈ ہی بات کروں گا، اور مجھے جی سر، ایک لائن میں آپ کا آنسر چاہیے، جی کراس سر، کویشچننگ کوئی نہیں ہوگی۔ جی سر۔ ایک تو مجھے صرف یہ آنسر کر دیں، جن 12 ائمہ کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، تورات میں ڈھونڈ رہے ہیں، انجیل میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا جو آپ کے لیے اتم حجت ہے قرآن ہوں، شریف، ہوں۔ کائنڈلی آپ ان کا ریفرنس آپ قرآن سے دے سکتے ہیں، جو آپ جی کی ہاں، اتم بالکل دے حجت ہے۔ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ دو ریفرنسز میں نے آپ کو دے دی۔ علماء کی اوکے، اور ان تعداد کے اللہ نام؟ کی کتاب میں 12 عالم ہیں۔ ان عدد الشہور، شہر کا مطلب ہے عالم، عالم جو شہر آفاق و علم کے لحاظ سے، شہر آفاق علماء کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہیں۔ یہ قرآن کی آیت آئے ذرا نوٹ کروا دیں کون سی ہے، ہے، میں ابھی بتاتا ہوں جی۔ کائنڈلی۔ یہ سورہ مبارک ہے التوبہ، آیہ نمبر 36۔ توبہ کی آیت نمبر 36۔ جی سر۔ چلیں، دوسرا کویشچن میرا یہ تھا کہ آپ نے کلیم کیا تھا، مجھے تو وہ خود ساختہ لگا، آپ نے کہا جی ایک اپنی پریزنٹیشن میں یا جو بھی آپ ریبٹل دے رہے تھے اس ٹائم پہ، کہ جو اوریجنل تورات تھی، جو کہ حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی تورات تھی، وہ آپ نے پیغمبر اسلام کو ملی ہے کسی غار میں، کائنڈلی مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس لینگویج میں لکھی ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو عبرانی ان کو زبان میں ملی تھی تھی؟ نا، عبرانی زبان میں تھی۔ عبرانی زبان میں؟ ہم۔ تو اس کو کس اسکالر نے اس کو عربک میں سمجھا، اور پھر انہوں نے اس نبی کو کریم صلی اپنے اللہ علیہ جہاں وآلہ، جہاں میں بھی اس کو آپ نے، بتاتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتا، میں تو ڈسنا پنجابی یہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی؟ جی بالکل بہت اچھی طرح دی ہے۔ ہاں جانتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب بصائر الدرجات لشیخنا ابو جعفر محمد ابن الحسن میں فخور الصفار القمی رحمہ اللہ، یہ بہت پرانی کتابوں میں سے ہیں، شیعہ کتاب میں بہت ہی عزیز اور بہت ہی نہایت ہی معتبر کتابوں میں سے ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 340 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 340 میں یہ باب ہے کہ باب في أن الأئمة عليهم السلام أنهم يقرؤون الكتب التي نزلت على الأنبياء باختلاف ألسنتهم التوراة والإنجيل وغير ذلك۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جو انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کو پڑھتے تھے ان کے اصلی زبانوں میں، حالانکہ وہ مختلف زبانوں میں تھی، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، یا غیر ذالک۔ جو انبیاء پہ کتابیں نہ ان کے اپنی زبانوں میں وہ پڑھتے تھے، ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، وعلمناہ منطق الطیر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کی زبان جانتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں سے بات کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کی زبان جانتے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام دنیا کے سب زبانیں جو ابھی ان کا کوئی بولنے والا وہ بھی جانتے تھے، وہ ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کا اصلی کتابوں اصلی زبان میں پڑھتے تھے، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، اسی پہ میرا کاؤنٹر کویشچن ہے جو کہ میں نے نہیں کرنا تھا، کائنڈلی مجھے اس بات کی کوئی صریحاً دلیل دے سکتے ہیں قرآن سے کیا چیز قرآن سے دلیل دے سکتے ہیں؟ کہ وہ عبرانی میں کوئی، مطلب آپ کا کوئی ایسا ریٹن ایویڈنس ہو جو جس سے پتہ چلے کہ آپ کے جو ائمہ تھے عبرانی پڑھ دیکھیں رہے بھائی، تھے، کوئی ان کے دیکھیں پاس خط و آپ کو کتابت میں کچھ ہی؟ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سے دلیل لیتے ہیں، عقیدہ لیتے ہیں، قرآن اور سنت سے لیتے ہیں، قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بات قرآن میں نہیں، اگر حدیث میں ہے تو ایسا ہے کہ جیسے قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہے کہ جیسا قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہونا، آپ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی ادعا نہیں کرتا کہ ہر بات ہمارے عقائد کے جتنے تفسیر، دیکھیں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کا طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے کہ نماز کس طرح پڑھو، کس وقت پڑھو، روزہ رکھو، یہ اس کا طریقہ کار قرآن مجید میں نہیں ہے نا۔ یہ تو ہمارے اکثر احکام جو ہے قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ سنت سے لیتے ہیں۔ سنت یعنی اللہ نے جو کتاب بھیجا نا، کتاب سے پہلے کتاب والے کو بھیجا، صاحب کتاب کو بھیجا، اور وہ کتاب سے بڑا ہے، اس کے اقوال جیسے کتاب عظیم ہے، اس کے اقوال بھی اسی طرح کتاب کی طرح حجت ہے اور عظیم ہے۔
چلیں شکریہ۔ ابھی آپ نے ایک کتاب دکھائی تھی جو کہ جس کو آپ نے کلیم کیا تھا یہ بہت پرانی ہے، یہ بہت جی صاحب، مانی جانے والی کتاب ہے، اس کی ذرا مجھے تصویر دکھا دیں اور اس کا مجھے جو اشاعت کا سن ہے وہی بتا دیں گے، اور یہ یہ کس کتاب کس ایئر بصائر میں تھی یہ؟ الدرجات ہے، بصائر الدرجات ہے جو قم میں چھپی ہے، یہ سنہ یہ کس کتاب میں طبعہ الثانی، اس کے بہت چاپے بہت زیادہ ہیں، اس میں سنہ تبعات، یہ پرانے کتابوں میں سنہ تبعات نہیں لکھتے تھے نا، یہ آپ اس کے کتابیں آپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں نا بصائر الدرجات، آپ کو بہت سارے مختلف نسخے، بہت مختلف ایڈیشن PDF میں مفت ملیں گے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں تھوڑا تھوڑا آئیڈیا تو ہونا کہ کب ان کو جمع کیا گیا تھا، کب کیا گیا تھا، کیونکہ جو ان کے ہمارے مؤلف کے میری وفات ہیں انڈرسٹینڈنگ سنہ ٹھیک ہے۔ 209، یہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، یہ مؤلف جو ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور یہ سنہ 209 میں ان کی وفات ہوئی۔ 290 میں، یعنی کہ جی یہ سر، بخاری اور مسلم سے زیادہ قدیم ہے۔ نہیں، بخاری کی وفات سنہ 250 ہے، بخاری تو ائمہ سے نہیں لیتے نا، بخاری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نہیں لیتے، تو یہ بخاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کا گیپ بہت زیادہ ہے، بخاری اور پیغمبر کا، اس کتاب کا اور اہل بیت علیہ السلام کا گیپ بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میتھیو کے ساتھ جب ڈبیٹ ہو رہی تھی، میتھیو میرا نیبر بھی ہے، اور کیمرے کے ہم سامنے آ بڑے جائے اچھے نا طریقے بھائی، سے ایک دوسرے کو جانتے ہاں، ہیں۔ سوری، میں لیپ ٹاپ سے، میرے فون میں کچھ پرابلم تھا کیمرے میں نا، تو کوئی اس نہیں لیے کوئی مجھے نہیں، پھر لیپ ٹاپ سے آنا پڑا۔ کوئی اچھا، بات نہیں، تو اس میں مجھے اس کی سیٹنگ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آئی تھنک اس کا کچھ شاید پکسل کا بھی ایشو ہے۔ اچھا کوئی نہیں، ایسا ہے کہ سوری، جی سناؤ جی، آپ نے تسلسل توڑ دیا۔ اچھا، میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بار بار میتھیو کے ساتھ جو کیا تھا، جو ریفرنس دیا تھا، اپنی آئمہ کا جو ریفرنس دیا تھا کہ ان کے پاس انجیل ہے یا وہ پڑھتے تھے، ہوں، مجھے صرف، اور جو ان کی کال ہے وہ آپ نے قرآن کے ساتھ میچ نہیں کیے، اور میتھیو کا بھی کلیم یہی بار بار آ رہا تھا کہ آپ اس کو اوبیسلی جو حدیثیں ہیں، اگر ان کو جو قرآن کے منافی جاتی ہیں یا ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو لوگ جو علم رجال کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو گریڈنگ دے دیتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ وہ ہے، دوسرے کا کیا نام ہوتا ہے، ایک صحیح، اور بتائیے گا ذرا، تھوڑا گائیڈ ضعیف کیجیے گا۔ ضعیف 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 کہتے ضعیف، ایک بیچ میں حسن کی بھی کیٹیگری آتی ہے نا، ایک ہیں، آسان کی بھی صحیح، حسن، کریکٹر، ضعیف، اس طرح کی کر کے کچھ۔ ہاں جی، اب وہ گریڈنگ جو کرتے ہیں وہ تو اسی حساب سے کرتے ہیں کہ وہ کتنی میچ ہو رہی ہے، مگر جیسے میتھیو کا بار بار کلیم تھا کہ آپ اس کو مجھے قرآن کے ساتھ ثابت کر کے دکھائیں، جو وہ کلیم آپ کے ائمہ کر رہے ہیں، جو بھی تھے وہ، آئی تھنک آپ کے سید جعفر تھے یا جو بھی تھے، تو آپ میچ نہیں کر پا رہے تھے، بجائے آپ اس کو میچ کرنے کے آپ اس کو دلیل دیے جا رہے تھے کہ دیکھیں نہیں بھائی، جی آپ وہ سن بس لیں، کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ دیکھیں انہوں نے دیکھیں، میں اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہوں نا کہ قرآن نے یہ فرمایا اور اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی صورت تفسیر کیا، اگر میں کوئی اس کو غلط بیان کر رہا ہوں یا میں اس کو صحیح ترجمہ نہیں کر رہا یا یہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میتھیو صاحب کا واضح بیان دینا چاہیے استدلال کے ساتھ کہ بھئی اس میں یہ جملہ ہے، اس میں یہ جملہ ہے، اس لیے اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ فراڈ کر رہے ہیں، کہنا چاہیے تھا نا، صرف اتنا یعنی اجمال کے فراڈ تو ساتھ کہہ سیدھا دینا، سیدھا ہوگا۔ ہاں، آپ سن لینا اجمال کے، آپ میچ نہیں کر رہا، اب بتاؤ نا کہاں میچ نہیں کر رہا، میں آیت دکھا رہا ہوں، اسی آیت کے ذیل میں امام علیہ السلام نے آیت پڑھی ہے اور آیت کا اس طرح تفسیر کیا ہے، اب یہ کیوں میچ نہیں کر رہا؟ بھئی آپ کو اگر پسند نہیں ہے، آپ کی پسند الگ بات ہے، لیکن میچ نہیں کر رہا، یہ اس آیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، آپ ہمیں سمجھائیں، صحیح ہے نا؟ یہ غلط بات ہے، مثلا میں آپ بائبل سے کچھ دکھائیں، میں کہہ دوں کہ یہ میچ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے میچ ہی نہیں کرتا جی، آپ پوچھیں گے نا بھئی دلیل دکھاؤ، کس دلیل کے بنا پر آپ کہتے ہیں میچ نہیں کرتا، یہ غلط بات ہے، وہ دلیل بتاؤ تاکہ ہم دوائیں، آپ صرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی میچ نہیں کرتا، چھوڑو، اس طرح تو نہیں ہوتی نا بھائی، جی میچ جو میں موضوع حسن مناظرہ صاحب جو میری بات موضوع سنیں۔ مناظرہ انہوں نے خود چنا، میں نے تو نہیں چنا نا، میرے نزدیک تو ان کے طرف سے غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ موضوع یہ رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا بائبل محرف ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا ثابت کرنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ اتنے زیادہ احادیث ہیں، آیات ہیں کہ بائبل محرف ہے، جعلی ہے، انہوں نے خود انتخاب کیا، جب انہوں نے خود انتخاب کیے تو میں یہ کہ ہم قرآن اور سنت سے ہمیں حق ہے کہ ہم ثابت کریں کہ بھئی ہم قرآن سنت اس موضوع پہ کیا کہہ رہا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، غلط ترجمہ کر رہے ہیں، یا یہ حدیث یا کتب میں سے نہیں ہے، یا اس حدیث کا فلان آیت سے تعلق نہیں ہے، اس کو توضیح دینے کی ضرورت ہے، ایسا کلیم کرنا کہ بھئی اس کے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں بنتی۔ حسن صاحب
میری بات حسن صاحب میری بات سنیں، آپ کا بالکل آپ کا ماننا جو بھی ماننا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میتھیو کا کویسچن بھی سیم وہی تھا جو ابھی میرا ہے کہ کیا، اور مجھے جو لگا ہے وہ 180 ڈگری کا ڈفرنس لگا ہے آپ کی حدیث میں اور قرآن کی آیت میں، ٹھیک ہے، 180 ڈگری کا ڈفرنس لگا ہے، مطلب یہ میں سمجھتا نا کہ تھوڑا 40 ڈگری کا ڈفرنس ہے تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ چلو جی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. چلے میں وہ جو سب سے زیادہ ڈفرنس لگا نا، میں نے آیتیں پڑھی ہیں، احادیث پڑھی ہیں، ان میں سے ایک آپ ذکر کرو جو سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت آف ہے، سب سے زیادہ جو بعید ہے، دور ہے، غیر جی جی میں مطابق، نے وہ ایک بالکل، میں ابھی ایک ابھی آپ ذکر کوٹ کی کرو، بات میں اس کا کر جواب لیتا دے ہوں، دیتا ہوں. ابھی ذکر کی جی جی بالکل، جی جس میں ذکر کی بات کی گئی ہے تو آپ کے ائمہ اس کو کہہ رہے ہیں جی وہ ذکر تو وہ جو ہے اہل بیت کے پاس، اہل بیت کے لیے کہا گیا، اہل ذکر تو اہل یہ بیت کو کہا گیا. بالکل 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 بالکل. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر آپ نہیں جانتے. یہ اہل ذکر کون ہے؟ یہ علماء انجیل و تورات ہیں. دیکھو بھائی، میں آپ کو دکھا ہاں دیتا جی ہوں یہ بالکل. میں احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارے مذہب میں، جیسے پاکستان میں نا، پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا دارالخلافہ کہاں پہ ہے؟ کہاں ہے بھائی پاکستان کا کیپٹل؟ اسلام آباد میں جی. اور لاہور، پنجاب کا دارالخلافہ کہاں ہے؟ لاہور میں. یہ سب لوگ جانتے ہیں بھائی، یہ کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ بھائی پاکستان کا دارالخلافہ لاہور ہے، اسلام آباد ہے، اور پنجاب کا دارالخلافہ لاہور ہے، اور فرض کریں صوبہ سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو ہے. اس میں یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. شیعہ مذہب میں یہ کوئی سوال ہی نہیں کہ اہل ذکر کون ہے. اہل ذکر اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. یہ مسلمات میں سے ہیں، جیسے آپ کے ہاں پاکستان کا قومی زبان اردو ہے، اس طرح واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. جی جی دیکھیں، پلیز. یہ مناظرات میں وقت کم ہوتے ہیں، 10 منٹ ہوتے ہیں، اور 10 منٹ میں آپ اتنی زیادہ بات گفتگو نہیں کر سکتے. 10 منٹ میں آپ، میرے پاس وہ مختصر سی بات ہوتی ہے، میں نے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، آگے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. یہ آیہ یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. انہوں نے یہی پڑھی ہے نا سورہ انبیاء کی آیت، کہ آپ سے پہلے ہم نے ہاں جی بالکل. لوگوں کو، مردوں کو بھیجا ہے کہ ان کے لیے وحی کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو پوچھیں، یہ پوچھو نہیں ہے، ایک مخاطب ایک نہیں ہے، مخاطب جمع ہے. آپ لوگ پوچھیں اہل ذکر سے اگر آپ لوگ نہیں جانتے. تو اس سے مراد کون ہے بھائی؟ اس سے مراد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، نہ کہ کوئی اور. احادیث اس کے بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب الکافی جلد نمبر 1، یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں بہت سارے احادیث ہیں. اہل الذکر الذین امر اللہ الخلق بسؤالہم هم الائمہ علیہم السلام. اہل ذکر جن سے لوگوں کو آرڈر ہے کہ ان سے پوچھ لیں، وہ اہل بیت علیہم السلام ہے. اچھا، اب ہمارے اہل سنت بھائی کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت بھائی کا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں اس سے علماء یہود و نصارہ. بات ہی ان کی غلط ہے نا، اسی لیے آپ ان سے مناظرہ کر سکتے ہیں، شیعوں سے مناظرہ نہیں کر سکتے. وہ کسی بریلوی نہیں سے، نہیں جی دیوبندی حسن سے، بھائی. ایک منٹ بریلوی سے مناظرہ ہو جائے نا، تو آپ کہہ دیں کہ بھائی، وہ کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ علماء یہود و نصارہ. اور بھائی علماء یہود و نصارہ اگر وہ ان سے پوچھ لیں تو ان کی باتیں صحیح ہوں گی نا، ان کی کتاب صحیح ہوگی، نتیجہ یہ نکلتا ہے. ان کے ہاں آپ کا استدلال چلتا ہے، شیعوں کا نہیں چلتا. دیکھیں، امام محمد نہیں باقر حسن علیہ بھائی. السلام کی حدیث ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذکر انا، ذکر میں ہوں، والائمہ اہل الذکر، اور میرے اہل بیت علیہ السلام کے جو ائمہ ہیں یہ اہل ذکر ہیں، اہل ذکر. اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. قال الذکر محمد ونحن اہلہ، ذکر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل ذکر اہل محمد کے اہل بیت. ونحن المسئولون، سوال ہم سے کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. جی جی مزید بولو جی. میں بالکل سمجھ گیا آپ. جی جی میں مزید بولتا ہوں. چلے اب ذکر والی بات تو چلے ابہام میں چلی گئی ہے، یہ آپ نے جو بات کی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے پیغمبر اسلام سے پہلے جو بعد کے لوگوں والے کو ذکر کہہ دیا گیا، پہلے والوں کو چھوڑ دیا گیا. خیر اس کو آپ ٹاپک کو چھوڑ دیں. مجھے بتائیں کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ جو موجودہ بائبل ہے، جو کہ مسیحی لوگ خدا کا کلام مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بدل چکی ہے؟
دیکھیں قرآن کی روح یا سے وہ میں نے آپ جعلی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میتھیو سلیمان صاحب آئے تھے، میں نے کئی دفعہ ان کو کہہ دیا کہ انجیل قرآن کی روح سے کس کو ملی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اور آپ کہتے ہیں عیسیٰ کا کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو ہم جس انجیل کی بات کرتے ہیں وہ دیکھیں عیسیٰ جی علیہ السلام کی کتاب دیکھیں ایک دم بات کرنا ہے دینا، آپ نے سوال جو کیا نا اس کا جواب جی دینا، پلیز پلیز تو اس کا واضح نتیجہ ہی کریے۔ نکلتا ہے قرآنی نقطۂ نظر سے، باقی کو چھوڑے قرآن کی نقطۂ نظر سے، کہ انجیل جو ہے موجودہ انجیل یہ سب گڑی گئی ہیں، یہ سب بناوٹی ہیں، گڑی گئی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں۔ اب اگر اسلامی نقطۂ نظر کو چھوڑ دیں، خود بائبل کو پڑھیں، بائبل کی تاریخ کو پڑھیں، ایک ایک تعصب کی جو اینک ہے اس کو چھوڑ کر بغیر تعصب سے امپارشل بے طرف ہو کے غیر جانبدار ہو کے پڑھیں تو بلا شک بلا ریب یہ انجیل، تورات، انجیل، اس میں صحیح باتیں ہیں، غلط پورا غلط نہیں، اس میں صحیح باتیں، سچ کی باتیں کم نہیں ہیں، لیکن بلا شک بلا ریب ان کا نسبت موسیٰ علیہ السلام سے یا بقیہ انبیاء سے بالکل کسی لحاظ سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ لکھی ہیں یا لکھائی ہیں۔ انجیل کے متعلق وہ تو آپ خود کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو واضح ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام سے اس کا نسبت بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ اشارے بہت ملتے ہیں، دلائل بہت ملتے ہیں کہ ان کو گڑی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام پہ لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس میں مطالب ایسے ہیں کہ انبیاء کی بے عزتی اس میں، کہ سب انبیاء کو حرامزادہ بنا دینا، اس میں شراب پینا، وہ غلط باتیں کہ جو میں نے سنجیل رابن کے ساتھ بتایا تھا نا، تو بلا شک بلا ریب یہ کتابیں جی جی جو ہیں جعلی ہیں۔ چلیں ویسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ وہ شراب پینا اور وہ اس کو جو آپ میں کو آپ جو ہمارا پاکستانی جو ہم لسی کو اگر ہم کہیں کہ وہ شراب ہے تو وہ بہت غلط ہے بات۔ اگر آپ اس طریقے کے مشروب کو آپ شراب کی نظر میں کر دیے تو وہ تو چلے الگ اچھا بات ہے، مجھے میں بتاؤ اس پہ بحث انگلش نہیں میں آؤں گا، شراب کس کو کہتے ہیں؟ مگر کنگ جیمز بائبل میں پڑھیں، وہی آیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے شادی میں بنایا تھا، کنگ جیمز وہی ہے کہ اس نے وائن بنایا نا، وائن انگلش میں تو شراب کو بولتے ہیں نا۔ دیکھیں جی حسن صاحب، یہ ایک لنگوسٹک اور پھر میں پرابلم ایک ہے، اور بات آپ ٹھیک کو ہے؟ بتاؤں کہ اس ایک زمانے میں اب گریک لوگ، یہودی لوگ جو تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہودی لوگ شراب ہی کو اس کو کہتے تھے انگور کا رس، شراب ہی کو کہتے تھے انگور کا رس، اور وہ اس سے مراد ان کی شراب ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود پیا ہے، دوسروں کو پلایا، بلکہ پانی کو شراب بنایا، وہ کنگ جیمز بائبل میں واضح ہے، اس کے لیے وائن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چلیں وائن میں مجھے بتا دیں، آپ نے کبھی وائن، آپ تو نیو یارک میں رہتے ہیں، مجھے بتائیں آپ نے وائن کبھی پکڑی ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ پرسنٹیج دیکھی ہے کہ ایک الکوہل پرسنٹیج ہوتی ہے وائن میں؟ وائن کے مجھے یہ مختلف بتا دیں، پرسنٹیج چلے ہوں گے، میں نے وائن ہوتا ہے، اسی میرا ایک کتاب میں بڑا دیکھیں، آرگومنٹ ہے آپ کے ساتھ۔ اسی کتاب میں جب آپ زبور میں جائیں گے نا، وائن کی مذمت کی گئی ہے کہ وائن بری چیز ہے۔ جی جی کاظم صاحب، ایک منٹ میرا پوائنٹ سن لیں۔ آپ شروع بیسکلی ہیں جو چیز کیا دیکھیں، کہتے ہیں؟ بیسکلی کہتے جو ہیں چیز وائن اچھی وائن بھی ہوتی ہے۔ حسن صاحب ایک منٹ سن تو لینا، آرگومنٹ تو ہاں کر جی رہے تھے، آپ سنا ہے، بولنے بھی نہیں دیتے۔ دیکھیں جی نہیں جی حسن صاحب، ایسا ہے کہ اگر وائن میں پرسنٹیج ہے الکوہل کی ہاں تو پھر تو وہ غلط ہے۔ اور وائن ہے کیا چیز؟ وہ انگوروں کا رس ہے، شیرہ ہے۔ تو جب وہ ناپاک تب ہوگی یا وہ شراب تب بنے گی جب اس میں الکوہل کی پرسنٹیج ڈال دی جائے گی، ہاں، ٹھیک ہے؟ تو شراب آپ اگر پلایا تھا آپ نا۔ یہ بیئر پیتے ہیں نا، بھائی میری بات آپ بیئر پیتے ہیں، بیئر لوگ پیتے ہیں نا، آپ یہ پاکستان میں بھی آج کل پی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم بیئر بیئر نہیں پیتا میں بھائی، بیئر ہمارے ہاں پرسنٹیج حرام ہے، ہے۔ وہ تو نان الکوہلک پی سکتے ہو نا، ادھر ہمارے تو ادھر بنے ہوئے لوگوں نے اپنا بیئر ہمارے شیڈول ہاں لگائے مذہب ہوئے۔ اہل بیت علیہ السلام میں نان الکوہلک بیئر بھی حرام ہے، بیئر دونوں طرح کے حرام ہے، چاہے وہ مسکر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ انٹاکسیکیٹنگ ہو یا نہ، وہ حرام ہے۔ سارے ادھر پان سگریٹ کی دکانوں پہ لگی ہوتی ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اہل بیت والے پاکستان جو میں پی رہے چلتا ہے ہوتے نا، ہیں، میرے کئی دوست ہیں جو وہ پیتے ہیں۔ دیکھیں لوگ، ہاں جی، ہاں لوگ جو کرتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ اچھا، تو میرا وہ کویشچن، چلے اب تو یہ اس میں آ گیا نا، اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خدا کا کلام ہے وہ بدل گیا ہے، تبدیل ہو چکا ہے جعلی یا ہے نہیں؟ خدا کا کلام، دیکھیں خدا جعلی کے ہے؟ کلام کو جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے وہ خدا کا کلام ہے، وہ اصلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو آپ لوگوں کے ہاں یہ سب جعلی ہے، لوگوں نے گڑھ کے رکھا ہے۔ دیکھیں میں حسن بھائی، ابھی ایک انڈا نکلا تھا نیا، ایک ایتھیسٹ جو تھا وہ کرسچن ہوا ہے یہ ڈیبیٹ سن کے، آپ پھر اس کو اسی کھڑے لائن لگا رہے ہیں کہ خدا ہی کمزور ہے۔
آپ کے لوگ کیسی باتیں دیکھیں کر رہے ہیں آپ کے لوگ مسلمان بن رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ ڈرامہ کسی اور کے ساتھ کر لینا کہ میرے آپ کے لوگ امریکہ یورپ میں سب جو ہے کرسچن کوئی چرچ جاتا نہیں ہے سب لوگ جو ہے مرتد ہو گئے اور اللہ آپ کا بھلا کرے پھر اسی باتوں کی وجہ سے جو بائبل میں لکھی ہے نا پاکستان میں یہ مرتد کھڑا اور تھا آپ کے پاکستان میں آپ کے آپ کو جو گالیاں پڑی ہیں نا سنجیل رابن صاحب کو اور اس بھائی کو یہ مناظر کرنے کی وجہ سے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اللہ یاری سے مناظر کرنے کی وہ بے حساب ہے مجھے بیک گراؤنڈ میں مجھے رپورٹیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ یاری صاحب آپ کمنٹ سیکشن میری بات کاظمی صاحب نے بھی اس دفعہ ڈنڈی ماری ہے انہوں نے بھی کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کیے جو گالی والے تھے نام نے ہاتھ لوگ گالیاں دے رہے تھے میں آپریٹر ہوں آپ کیوں مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں میں یہاں گھوم کے ہوتا ہوں میرا یوٹیوب سے کیا واسطہ ہے اب آگے کالر لینے دیں بہت ٹائم دیا تھینک یو دیکھو بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کنگ جیمز بائبل ہے کنگ جیمز بائبل ہے جان چیپٹر 2 اس میں یہ ہے ہاں کہ اس میں انہوں نے شراب بنا دیا نا اس میں جان چیپٹر 2 ہے ورس نمبر 8 and they wanted wine لنگوسٹک پرابلم ہے ہے لنگوسٹک کو چھوڑو لنگوسٹ سب کو سمجھ آ رہی ہے سو پڑھنے دینا بائبل پڑھنے دے یہ خدا کا کلام ہے آپ کے نزدیک the mother of Jesus said جیزس کی ماں یعنی مریم نے کہا جیزس سے they have no wine ہمارے پاس شراب ختم ہو گئی جی شراب ختم ہے شراب بنا لے کے آؤ Jesus said unto her woman what have I do with these اس نے کہا with thee اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے میرا کام ہے اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام ہے اچھا mine hour is not come yet میرا وقت ابھی نہیں آیا his mother said unto the servants آپ مان گیا یہ دیکھو پھر اس نے شراب بنا دیا نا یہ وائن کی بات ہو رہی ہے شراب کی میں وائن کی بات پڑھنی کیا نا یہ انگور کا جوس تھا یہ وائن تھا شراب تھا بھائی میری بات سنیں وہ تب تک انگور کا جو حسن تو مریم کو بھی انہوں نے مریم کی عزت دے کہ مریم کو شادیوں میں وہ شراب پینے کے ہوتی کہ شراب ختم ہو گئے بیٹے سے شراب بنا دو ہیں جی یہ حالت ہے حسن بھائی مریم کا یہ جو انگور کا جوس ہے وہ انگور کا جوس ہی رہے گا آپ جب تک الکوہل نہیں ڈالیں گے وہ شراب نہیں بنے گی آپ کی اردو کی لینگویج میں پرابلم ہے کہ آپ کے لیے وائن کے مطلب شراب ہے بھائی کہ یہ وائن ہے بھائی دیکھو دیکھو مریم سیڈ مریم نے کہہ دیا کہ شراب ختم ہے جی شراب بنا دو مریم سے دے ہیو نو وائن شادی میں شراب نہیں ہے بھائی شراب اس کا معجزہ یہ کہ شادی میں شراب ختم ہوا تھا شادی میں شراب بنا دیا جی ہیں جی تھینک یو سر جی یہ نبی کا معجزہ چلے جی مرضی آپ کی آپ نہیں مانتے اس کو شراب کوئی بات نہیں تھینک یو نو پرابلم یار